अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ख़ारान अज़ीज़। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हौज़े मासूम क़ुम की जानिब से ये 3 साल मुकम्मल होने के बाद यानी तकरीबन जो है वो हमारे स्टूडेंट्स 12th लेवल तक पहुंच गए और 12वें लेवल के बाद ये फिर से यानी स्टार्ट हुआ और लेवल 1 से लेके लेवल 12 तक के स्टूडेंट जो हैं वो भी मौजूद हैं। हत्ता कि जो लोग फारिग हो गए थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमें जाना नहीं है, तो अभी एक सीनियर क्लासेस का ग्रुप बनाया गया लेवल 13 का। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की दिलचस्पी जो इल्म दीन से है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी का नतीजा है। बहुत खुशी की बात है। तो किसी भी कलाम से पहले सबसे पहले कलाम परवरदिगार से इंशाअल्लाह ताला जलसे इफ्तिताह का आगाज़ किया जाता है। इसलिए आवाज़ दिया जाएगा इस वक्त खहर शाजिया परवीन साहिबा मौजूद हैं, तिलावत कुरान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर खार तस्वीर फ़ातिमा हसनी कुछ बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाह, खार शाजिया परवीन साहिबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اور بہت اچھی آواز، بہت اچھے لب و لہجے میں تلاوت قرآن کریم کو انجام دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور علم و عمل کے میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت دیکھیے ہمارے ساتھ سبھی ٹیچر تقریباً جوائن ہو چکے ہیں. نبا فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر، السلام علیکم مولانا سرپرست، صاحب. علیکم السلام، سرپرست حوزہ معصوم قم علی جناب مولانا سید الفقار حیدر صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم اور مولانا عمار حیدر صاحب بھی ایران سے اس وقت سرزمین قم سے ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خواہر گلزار فاطمہ صاحبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جوائن ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کے بعد چلتے ہیں سرزمین قم پر اور تواشی جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں طوبہ بطول اور ضحیٰ بطول سلموا سے. اگر ریڈی ہیں تو آپ لوگ اپنی تواشی پیش فرمائیں. طوبہ بطول اور ضحیٰ بطول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آینه اتاق من سوی خونه، من رو سمت صحنه کشونه، با تو میزنم یه دنیا خونه. دختر صداقت میشه. یه فرشتم من، انگار تو بهشتم من، وقتی پرمون شستم خوشحالی داره من یه دخترم آره، که هرچی خدا بگه میگم روی چشم. من روی ابرام چون شبیه تو خوابم، هی به میگه من خودت بشم. حالا یه عزی میگم اینجا با خودم من، تا ابد سایه جابم وایستادم من. گلای چادر من تا رو سرم میشینه، همه میگن که ماشالله چه خانم شدم من. معصومه بهترین دختر دنیا خود این خانومه، توی این حرم آرومه معلومه. آواز کٹ رہی ہے بہت. ماشاءاللہ بہت خوب. نیٹ ورک پرابلم لگ رہا ہے کچھ وہاں پر. تا خدا از دل خونمون یه جا داد، بهترین هدیه دنیا خوشیه. خدا حس خوب دخترونه داره، خونم میدم من امیدم تو البوم زندگی دنیا خاطرتم، مثل هرچه احساسم مادرم میگه قربونت برم. حالا اینجا با خودم تا ابد پای حجابم آره وایستادم من. گلای چادر من
تارو سر میشینه همه میگن که ماشاءالله چه خانم شدم من هست معصومه بهترین دختر دنیا خود این خانومه توی این حرم دلت آرومه خب معلومه دم به دم همه دم سار من آخرین بار جمعه بسیشید خدا ساخیر کوسر صلوات اللهم صل علی محمد و آل اللهم محمد صل على وعجل محمد وآل فرجهم. محمد ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت ہی اچھا، احسن تم، جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت ہی اچھا پڑھا آپ لوگوں نے۔ اور اب جو ہے وہ اس کے بعد خار تصویر فاطمہ حسنی صاحبہ کچھ روشنی ڈالیں گی علم کے اوپر، اگر موجود ہیں تو گزارش ہے کہ آپ اپنا بیان جاری فرمائیں۔ بسم اللہ، خار تصویر فاطمہ حسنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واکرمنا بنور الفهم۔ اللهم افتح علینا باب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام اساتذہ کرام اور تمام خوران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے اس کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم ایک پائیدار دولت ہے جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ ہر شے دنیا کی فانی ہے لیکن علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے جتنا سامنے والے کو دیا جائے اتنا ہی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ جو ہمیشہ اپنے صاحب سے وفا کرتا ہے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ علم نے ہی انسان کو پاکیزگی کے اصول سکھائے، نیکی بدی میں فرق سکھایا۔ ہم کچھ بھی نہ تھے، بغیر علم کے تھے۔ اس علم نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، اور خود خدا نے بھی حکم دیا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا پہلا سبق جو ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ پڑھ، یعنی کہ علم حاصل کر۔ عزیزان محترم، تعلیم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا جاننا، اور اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ہمارے آخری نبی نے متعدد حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرو، تو کبھی اعلان فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پتہ چلا کہ علم وہ سرمایہ ہے کہ جو صرف کامیابی کا ضامن ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی شخصیت کو پر اعتماد بناتا ہے، ایک پہچان، ایک تعارف کراتا ہے۔ لیکن اسی علم میں اگر انسان علم دین کو حاصل کرنا بھی شامل کر لے تو اب صرف انسان دنیا کو ہی حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو خداوند کریم اس کو بہشت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان کے اندر ہے، جو زمینوں کے اوپر ہے، اور جو دریاؤں کے اندر ہے، وہ سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اسی علم کی عظمت یہ ہے کہ عابد پر بھی عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ عالم کے لیے اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور اور عالم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ انبیاء وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا۔ لیکن صرف حاصل کر لینا ہی خوبی نہیں ہے بلکہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے علم کا کیونکہ اس کا ایک قطرہ جہالت سمندر سے بہتر ہے، یعنی علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر اور افضل ہے۔ میں شکر گزار ہوں نبا فاؤنڈیشن کی کہ جس نے ہماری تربیت کے لیے اتنے بہترین اساتذہ ہمارے درمیان عطا کیے، فراہم کیے، اور کہ جس نے ہمیں گھر بیٹھے اسی علم دین کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور اسی ادارے نے جو کچھ بھی ہمیں دیا وہ صرف اور صرف اس نے ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کیا بلکہ معاشرے میں ہمارے ایک مقام کو مضبوط اور مستحکم اور ایک
تعارف کے ذریعے سے نکھارا، اور صرف نکھارا ہی نہیں ہماری زندگیوں کو، بلکہ ہماری عبادتوں کا حصول کو بھی مستحکم فرمایا ہے اور مستحکم کیا ہے۔ اسی لیے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے سروں پر ان کا سایہ برقرار فرما، اور ہمارے اس ادارے کو نبا فاؤنڈیشن معصوم قم کو اور ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ ہمیں اسی ادارے کے ذریعے سے، ہمارے تمام اساتذہ کے ذریعے سے ایسے ہی علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے آخر میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام زمن کا جلد از جلد ظہور فرما، ان کے امان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ بہت ہی اچھا بیان، مختصر اور بہت ہی مفید، اور کم وقت میں آپ نے ساری گفتگو کو سمیٹ دیا، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اس وقت جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے بہت مناسب تقریر فرمائی آپ نے، اور علم کی جو اہمیت آپ نے بیان فرمائی، یقیناً علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حاصل کرنے والے کے لیے کائنات کی ہر شے جو ہے وہ دعا کرتی ہے، حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ اور جو سب سے اہم صدقہ بتایا گیا ہے، انسان بہت سی چیزوں کا صدقہ نکالتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا صدقہ جو ہے وہ حصول علم ہے۔ انسان جب تک علم حاصل کرتا ہے یا علم بانٹتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، تب تک انسان کی جان مال اور ساری چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس صدقہ جاریہ کے ذریعے سے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی خار گلزار فاطمہ صاحبہ بھی جو ٹیچر ہیں نبا فاؤنڈیشن کی، وہ بھی ابھی جوائن ہو رہی ہیں شاید۔ یہ جو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولانا عمار صاحب بھی آ گئے ہیں، اور خار گلزار فاطمہ صاحبہ بھی تشریف لا چکی ہیں شاید، تو اگر خار ریڈی ہیں تو موجود ہیں خار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خار آ گئی ہیں، جی الحمدللہ۔ خار عزیز جو ہیں وہ جی آپ لوگوں کو احکام اور بہت سی چیزیں، تفسیر وغیرہ کی تعلیم دیں گی، آداب زندگی، اور ایران سے کافی سینئر اور آخر حد تک جہاں تک خواتین پڑھ سکتی ہیں وہاں تک محنت کیا، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ خار بسم اللہ، خاران حاضر ہیں، آپ بھی کچھ اپنے معروضات جو ہیں وہ پیش فرمائیں۔ شکریہ، بسم اللہ۔ خار گلزار فاطمہ، فارغ التحصیل، حوزہ جامعۃ الزہرا، قم، ایران، بسم اللہ۔ جی ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ سب سے پہلے تمام خواران کی خدمت میں اور تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس ٹرم تحصیلی کی جو مبارکباد عرض کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس کو مبارک قرار دے کہ ہماری زندگی میں جتنا سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکے، کیونکہ علم وہی اتنا ہے جتنا کہ عمل کیا جائے، باقی سب جو ہے کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث، اور بس اس کو بیان کر کے اور میری آرائز تمام ہو جائیں گے اس سے۔ اور اس کی وجہ بھی بس صرف یہ ہے کہ خواران جب شروع کرتی ہیں تو انہیں شوق ہوتا ہے، انہیں خواہش ہوتی ہے اور کرتی ہے، لیکن جو تمام ان کے ساتھ پھر مشکلات جب جیسے جیسے آتی ہے تو دھیرے دھیرے خواران کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، یعنی وہ کام شروع تو کرتی ہیں لیکن اختتام تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب جو کام اختتام تک نہ پہنچے تو ظاہر سی بات اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث باعث بنے کہ جب بھی کبھی جو ہے وہ انسان جو ہے تھکنے لگے، ہارنے لگے، سوچے کہ اب ہم نہیں کر سکیں گے، تو اس حدیث کو کم سے کم اگر یاد کر لیں تو شاید ان کے لیے یہ انگیزہ ہوگا کہ اس کو یاد کر کے پھر وہ اپنی تمام مشکلات کو بھول کر پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو نئے عزم کے ساتھ، نئی انرجی کے ساتھ شروع کر سکے۔ تو حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفَوْا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شَفَاعَ الصُّدُورِ وَأَحْسَنُ تِلَاوَتِهِ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی دروس ہوں، اگر اس میں سب کا سرتاج اگر کسی کو قرار دیا جائے کہ کسی ایک کو انتخاب کیجئے تو یقیناً وہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمام تعلیمات کا خلاصہ
قرآن کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، یعنی تمام تعلیمات ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے اور اسی سے تمام علوم نکل کر آئے ہیں. تو یعنی اگر کبھی انتخاب کرنا ہو کہ کس کو چھوڑیں کس کو پکڑیں، تو بہرحال قرآن کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ رسول خدا کی سفارش بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. نہ اس کو چھوڑ کر ہماری زندگی مکمل ہے، نہ اس کو چھوڑ کر ہماری زندگی مکمل ہے. تو اگر کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگا سکتا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہے، تو کم سے کم یہ سوچے کہ قرآن ہماری زندگی سے اگر جدا ہو گیا تو پھر ہماری زندگی میں بچا کیا. تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھیں. اور یہ حدیث عرض کرنے کے شاید بہت سی خوران کو یہ حدیث پتہ بھی ہوگی، جانتی بھی ہوں گی، لیکن ہر چیز کی یاداوری، اس کو نئے سرے سے یاد کرنا، وہ جو ہے باعث ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کے لیے انگیزہ ہو جاتا ہے آئندہ کے لیے. تو قرآن جو ہے سیکھنا، اور اس کو جو ہے سیکھنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے دلوں کی بہار ہے. اب یہ موسم چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، یہاں پر تو بہت زیادہ اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ خزاں کا موسم ہے. جب سردی کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو پتوں میں وہ شادابی، وہ بات نہیں رہ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور مارچ کے مہینے میں جب بہار آتی ہے تو تمام پتے ہرے ہو جاتے ہیں، ہر طرف پھول پتے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو دل بھی ہمارے کچھ اسی طرح کے ہیں کہ کبھی ان پر خزاں کا موسم ہوتا ہے، کبھی ان پر بہار. لیکن قرآن کی اگر تعلیم حاصل کر لے تو ہمارا دل جو ہے سدا بہار ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ہی دلوں کی بہار. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سود مند ترین چیز ہے، سب سے زیادہ فائدے مند ترین چیز کیا ہے؟ قرآن ہے. اس سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو. ہمارا جسم ہی نہیں مریض ہوتا ہے بلکہ ہمارا قلب بھی مریض ہوتا ہے. یعنی یہ قلبی بیماری وہ جسمی بیماری سے متعلق نہیں ہے. جو روحانی امراض ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کبھی کبھی مزمحل ہو جاتے ہیں، ہماری جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. اور خصوصاً کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جیسے ڈپریشن وغیرہ ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ڈپریشن وغیرہ اگر ہوگا تو ہمیں جو صرف ڈاکٹر کے پاس جا کر اور اس کے خاص جو ہے کورس پورا کرنے کے بعد ہی ہماری یہ بیماریاں ٹھیک ہوتی. لیکن یقینی طور پہ یہ جان لیجئے کہ اگر خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا مطلب یقینی طور پہ جان لیجئے کہ خدا کا ذکر یقیناً دلوں کو جو ہے آرام بخشنے والا ہے، دلوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. اور قرآن جو ہے وہ پور ہے خدا کے ذکر سے، خدا کے نور سے، خدا کی تعلیمات سے، اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی سے. تو انشاءاللہ یہ حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں نے ہدیہ کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ اگر کبھی بھی مشکلات آپ لوگوں کے راستے میں آئیں، کبھی لگے کہ نہیں اب ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم سب کچھ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن قرآن ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک فوئل کا کام کرے، انرجی کا کام کرے، اور انشاءاللہ پھر وہ تمام مشکلات کو ایک طرف رکھ کے نئے سرے سے، نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ اس مہم میں، اور ضروری نہیں ہے کہیں پر بھی جہاں پر بھی علم حاصل ہو انسان کر سکتا ہے. یعنی یہاں پر بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے، بہرحال انسان قرآن سے جڑا رہے، سب سے اہم بات یہ ہے. تو انشاءاللہ بس انہی رائز کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی ہو گیا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی عمدہ بیان رہا قاری عزیز کا، اور بہت مختصر وقت میں آپ نے اچھی روشنی ڈالی اہمیت علم کے اوپر، اور کس طرح سے ایک طالب علم کو جو ہے وہ سیریس ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. نبا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہ کلاسز کا سلسلہ ہے، جو لوگ پہلے سے ہیں وہ تو جان رہے ہیں، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ لیں اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پر کہ ایک سلیبس جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک کا پورا سیٹ ہے کہ مطلب اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. ہر لیول میں جس ٹائپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اسی طرح کے سبجیکٹ رکھے جاتے ہیں، انہی کے معیار کے اعتبار سے ٹیچر بھی اپنے کلاسز کی تیاری کرتے ہیں. یعنی ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی کس کتاب سے مثلا پڑھا رہے ہیں، تو
کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جیسے اٹھایا اور اس سے لیسن 1 دے دیا 2 دے دیا اور یہی ہر بار وہی کتاب چلتی رہے، بلکہ کئی کتابوں سے یہاں پر ٹیچر آپ کا ایک لیسن تیار کرتے ہیں، یعنی کم سے کم 2 گھنٹے لوگ تیاری کرتے ہیں ایک لیسن کی. تو وہ اگرچہ آپ کو آدھے گھنٹے میں دے رہے ہیں، لیکن وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کئی گھنٹے کی محنتوں کا نچوڑ ہے. اس لیے جیسے اگر کوئی چاہتا ہے کہ آگے بڑھے تو وہ سوچے کہ بھائی ہم نہیں رہیں گے، کوئی بات نہیں، بعد میں لوگوں سے پوچھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. جتنا زیادہ ناغہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ صرف عبارتیں نہیں ہیں کہ مطلب جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹیچر کیا محنت کر کے آ رہا ہے، کیا چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ اہم ہے. بہرحال تو اس میں جو ایک تو ہر لیول کے بعد سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، اور 3 مہینے کے بعد، یعنی ہر 3 مہینے کے بعد جب ایگزام ہوتا ہے، اور پھر جب 3 کے بعد چوتھا لیول بھی ختم ہو جاتا ہے تو 4 لیول یعنی 1 سال کے بعد جو ہے وہ مبلغہ کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر 1 سال اور کر لیا تو عالمہ کی یعنی 2 سال بعد، اور 3 سال کے بعد معلمہ اور ٹیچر کی سند اور سرٹیفکیٹ یہاں سے ملتی ہے نواب فاؤنڈیشن حوض معصومہ قم کی جانب سے. تو یہ صرف مثلا کاغذ کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے. سرٹیفکیٹ ملنے سے نہ ملنے سے مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس حد تک اپنے آپ کو پہنچائیں، جو کلاسز ہو رہی ہیں اسے دھیان سے سنیں، اس کی باتوں کو لکھیں انشاءاللہ تعالی. بہت خوب، جزاک اللہ، سلامت رہیں. اور مولانا عمار حیدر صاحب اگر آپ ہیں موجود تو آپ بھی اپنی بات جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ میں بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سب سے پہلے تمام خاران کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے لحد تک. یعنی یہ حدیث اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی زندگی کا جز تعلیم و تربیت سے خالی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ علم نور ہے اور جہالت گمراہی ہے. انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم و تربیت، علم و آگہی اور شعور بنیادی اہمیت کے حامل ہے. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ چونکہ یہ کلاس جو ہے نواب فاؤنڈیشن کا تقریباً بچوں کے لیے اور طبقہ نسواں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ طبقہ نسواں معاشرے کا نصف حصہ ہے. لہٰذا اس طبقے کی تعلیم و تربیت معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لفظ تعلیم اور تربیت 2 اجزاء سے مرکب ہے، ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت ہے. تعلیم یعنی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اوصاف کا شعور دینا، یعنی انسان کو پڑھانا، لکھانا، معلومات فراہم کرنا، علم عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعلیم. لیکن اس سے جو اہمیت اسلام میں ہے خواتین کے لیے خصوصاً اور بچوں کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا لفظ ہے تربیت. تربیت جو ہے جس سے مراد پرورش کرنا ہے، صرف علم دینا نہیں ہے، اچھی عادات سے نوازنا، یعنی فضائل اخلاق سکھانا اور رذائل اخلاق سے انسان کو اور بچوں کو اور خواتین کو خاص طور سے بچانا، خدا کا خوف، تقوی الہی پیدا کرنا. لہذا تعلیم اور تربیت دونوں اسلام میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. اور الحمدللہ نواب فاؤنڈیشن کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہ بچوں کو یا خواتین کو صرف تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح سے تعلیم سے اور زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح سے بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے انہی تعلیم کے زیر سایہ ایک پورے تربیت کا سلسلہ قائم کیا جائے، جس کی وجہ سے صرف اور صرف ایک بچی قوم کی نہ پڑھے، ایک ماں قوم کی نہ پڑھے، ایک بہن قوم کی نہ پڑھے، بلکہ اس ایک بچی، ایک ماں، ایک بہن کو پڑھا کر پوری ایک نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے. اسلام سے پہلے کلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو عورت ہر قسم کے حق سے محروم تھی. جہاں عورت زندگی کے حق سے ہی محروم ہو، وہاں اس کے لیے پڑھنے لکھنے کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام نے جہاں عورت کو اعلیٰ و عرفہ مقام دیا،
وہیں پر اس نے یہ احسان بھی اس عورت اور صنف نسواں کے لیے رکھا کہ اسے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مردوں کے برابر مکلف قرار دیا. آواز دی طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ، بس آخری بات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، وفد آتے تھے، لوگ آتے تھے، اور آنے کے بعد وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، تو وہ باقاعدہ ان آنے والوں سے نبی کریم فرماتے تھے تم اپنے گھروں میں واپس جاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو، ان کو دین کی تعلیم دو اور ان سے احکام دینی پر عمل کراؤ. اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم فرماتے ہیں جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان سے حسن سلوک کیا، پھر ان سب کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے. یعنی کتنی زیادہ نبی کریم کے یہاں جو ہے وہ تعلیم و تربیت نسواں کا خیال رکھا گیا ہے. لہذا بس آخری بات کہوں کہ صرف اور صرف تعلیم کا حاصل کرنا کوئی معیار نہیں ہے، بہت زیادہ کتابوں کا پڑھ لینا علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ علم وہ نور ہے جو خداوند عالم انسان کے دل میں اتار دیتا ہے، اور اسی نور کے ذریعے سے پھر انسان اپنے احکام الہی کو اور قرآنی سیرت اور اہل بیت کی سیرت کو اپنے وجود میں اتار لیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ کوئی نہ کوئی مقام تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی زیور علم قرآن اور اہل بیت ہے کہ جو انسان اپنے وجود میں اتار دیتا ہے تو کوئی فضا بن جاتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابوذر بن جاتا ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ ہم سب جس طرح سے پروردگار تو نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، بلکہ کہا جائے کہ تو نے ہمیں چن لیا ہے اور استفا کیا ہے کہ اس زیور تعلیم میں قدم بڑھائیں، سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں ہمارے اندر خلوص نیت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی علم پر اور اسی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اصل جو ہے وہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اتنی لیاقت عطا فرما کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے راستے کو جو ہے وہ فراہم کر سکیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2.5 منٹ کے قریب بچے ہوئے ہیں اور اب نہیں چاہتے دوبارہ کنیکٹ کیا جائے میٹنگ کو. دعائیہ کلمات کے لیے مولانا سید الفقار حیدر صاحب سے گزارش ہے، سرپرست نبا فاؤنڈیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. شکر پروردگار عالم کا، ہماری جو طالبات تعلیم حاصل کر رہی تھی انہوں نے بڑی محنت و مشقت کی اور اچھے نمبروں سے نمایاں کامیابی حاصل کی. نئی طالبات جو آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انہی طالبات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محنت و مشقت کریں گی اور اچھے نمبروں سے کامیابی، نمایاں طور پہ کامیابی حاصل کریں گی. ہماری دعا ہے کہ ساتھ صحت اور سلامتی اور شادمانی کے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس قوم کی ایک اہم ذمہ دار فرد آپ بنیں اور اپنے فرائض اور اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کامیاب ہوں. پروردگار عالم آپ لوگوں کو توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ مبلغہ بنے، عالمہ بنے، معلمہ بنے، معلمہ اخلاق بنے، ایک اچھی نسل آپ کی گود میں تربیت پائے، ایک اچھا معاشرہ آپ کے ذریعے سے وجود میں آئے. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مختصر وقت میں سب تمام. تو خران ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے جو آپ کو ٹائم ٹیبل دیے گئے ہیں اس کے اعتبار سے آپ لوگوں کی کلاسز ہوں گی. روزانہ 2 کلاس ہوگی آدھے گھنٹے کی، اور جو لنک دیا جائے گا کلاس کے لیے بھی آج جو دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف جلسے کے لیے تھا، اور آپ لوگوں کا جو ہے نیا لنک کل سے دیا جائے گا جو آپ لوگوں کی خود کلاس کا ہوگا، اسی سے روزانہ کلاس ہوگی. صرف جو خطابت کی کلاس ہوتی ہے وہ بتایا جائے گا کس لنک سے ہوگی، باقی جو ہے آپ کو اسی سے روزانہ ہوگی. اور درس اخلاق جو یوٹیوب پر ہوتا ہے جمعرات کو ہے، تھرسڈے کو انشاءاللہ، اس میں سبھی لوگ کی شرکت ضروری ہے. جن لوگوں کی شرکت نہیں رہے گی ان کے نمبر جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں، اور جن کی شرکت رہے گی اگر کچھ نمبر کم ہوں گے تو اس میں بڑھایا جا سکتا ہے.
خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا. خدا حافظ قاران عزیز، خدا حافظ، خدا حافظ. خدا حافظ، فی عمار امان صاحب اللہ. خدا حافظ. تمام سے خدا حافظ. خدا حافظ.